السلام علیکم، میرا نام نعمان حفیظ ہے اور آج ہمارے ساتھ میاں ماجد علی افضل صاحب موجود ہیں۔ میاں ماجد اسلام آباد میں ایک سی پیک بیسڈ پروجیکٹ میں اسٹریٹجک اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایڈوائزر ہے اور اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس پنجاب کے ممبر بھی ہیں۔ 2018 میں ان کی پہلی کتاب دا کرس آف ڈرگ ایڈکشن شائع ہوئی اور جولائی 2020 میں ان کی دوسری کتاب دا ریفارمز منظر عام پر آئی، جو کہ نئی سوچ پبلشر نے پبلش کی۔ آج ہم اسی کتاب کے بارے میں میاں ماجد صاحب سے گفتگو کریں گے۔ ویلکم ٹو آور شو سر۔ شکریہ جی۔ سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس کتاب کا ٹائٹل دا ریفارمز بڑا کیچی نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کنٹری میں بھی ریفارم کی ضرورت ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ اس کتاب میں آپ نے کن کن ریفارمز پہ بات کی ہے اور اس کتاب میں آپ نے کن کن چیزوں کو ڈسکس کیا ہے؟ سب سے پہلے شکریہ نعمان۔ دا ریفارمز تو کافی عرصے سے میں اس پہ سوچ رہا تھا اور میں نے نیت کی تھی کہ اگر میں یعنی دا کرس آف ڈرگ ایڈکشن کے بعد جو بک لکھوں گا وہ دا ریفارمز، اور اس حوالے سے میں نے کافی دیر سے سوچ بھی رہا تھا اور اس پہ کام بھی کر رہا تھا۔ تو اسی دوران کووڈ کے دوران پھر میں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا اور میں نے اس کو سیریسلی پھر کمپائل کیا۔ اس کے 6 چیپٹر میں نے کیے، جس میں پہلا تھا وہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، دوسرا سوشل ایشوز ہیں، کلائمیٹ چینج ہیں، ریفارمز ہیں، اور جو میری فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں اس حوالے سے۔ تو ریفارمز کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ جسٹ ریفارمز ہی نہیں ہیں، سجیشنز بھی اور آئیڈیاز بھی ہیں، اور اس میں ایجوکیشن ریفارمز ہیں، پولیس ریفارمز ہیں، آرگنائزیشنل ریفارمز ہیں، واسا جیسے، اور یعنی کہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو لیا اس میں پھر ریفارمز کے حوالے سے پھر ایسے نہیں، یعنی کہ ریفارمز اور آئیڈیاز ایسے نہیں کہ جسٹ بتا دیا جائے کہ ایسے ہونا چاہیے، کر کے بھی دکھایا کہ یہ چیزیں ایسے ایسے کی جائیں تو ادارے ایک صحیح ٹریک پہ آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر میں نے جو بھی ایک ادارے کو پکڑا اس پہ مکمل ریسرچ کی ہے۔ 3 سے 4 کنٹریز کو میں نے اس پہ ریسرچ آرٹیکلس پڑھے ہیں، اس پہ خود بھی ریسرچ کی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا ایک بہت پریسائز اور کنسائز ایک آرٹیکل اس کو ترتیب دیا۔ اس حوالے سے کچھ کافی ریفارمز جو گورنمنٹ لیول پہ اپروو بھی ہوئی ہیں اور اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے بائی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ۔ اور ابھی ریسنٹلی جو میرا ایک پروجیکٹ ہے چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ چل رہا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک صاحب سے، وہ ہے 1 ملین جابس۔ وہ بھی اس بک کا حصہ ہیں، یعنی کہ کیسے ہم یوتھ کو انگیج کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم سسٹینیبل جو ریفارمز ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ابھی جو میں بتا رہا تھا ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، یوتھ انگیجمنٹ کے حوالے سے، اگلے 6 ماہ میں ہم 10 لاکھ نوجوانوں کو اس ٹریک پہ لے کے آ رہے ہیں کہ وہ انگیج ہو۔ اس میں جو پہلی فیز ہے وہ ہے BS MS اور MPhil اور PhD جنہوں نے ایگریکلچر میں کی ہے، ان سارے نوجوانوں کو ہم انگیج کر رہے ہیں اسی پروجیکٹ کے تھرو۔ اور یہ دا ریفارمز بک کا جو میجر پارٹ ہے وہ سارا یوتھ پہ فوکس کر رہا ہے، وہ چاہے پروفیشنلز ہوں، چاہے مطلب اسٹوڈنٹس ہوں، CSS کر رہے ہوں، PMS کر رہے ہوں، کمپٹیٹیو کوئی بھی ایگزام ہو، تو ان کو ایک بہترین جو چیز ملے گی نا اس میں، وہ آئیڈیاز اور کیسے اس چیز کو آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بتا نہیں سکتے، اس میں مکمل ایک پلان جو ہے نا وہ دیا گیا ہے۔ وہ آپ کوئی بھی آرٹیکل اس میں سے اٹھا کے دیکھ لیں یا کوئی بھی میرا چیپٹر اس میں سے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو آئیڈیاز نظر آئیں گے، سجیشنز نظر آئیں گی، اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے سٹیپس وائز، وہ آپ کو سارے نظر آئیں گے۔ سر، دوسرا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکل ریفارمز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پرابلمز ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اور ہر کوئی ایک کریٹیکل پرسپیکٹیو سے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سٹارٹ ہی ریفارم سے کیا، پرابلم سب کو پتہ ہے، آپ نے سٹارٹ ہی اس کے نیکسٹ سٹیپ سے کیا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ آپ کی اس سٹیپ سے اور یہاں سے شروع کرنے کی آپ کی موٹیویشن کیا ہے؟
ہاں جی، وہ موٹیویشن آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں. بہت اچھا سوال ہے. جب میں نے لکھنا سٹارٹ کیا نا، میں نے آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کیا 2011 میں، بیچ میں گیپ آیا، پھر 2015 میں دوبارہ لکھنا سٹارٹ کیا. تو تب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب میں کچھ بھی لکھوں گا نا تو وہ ریفارمز بیس لکھوں گا، سجیشن بیس لکھوں گا، ریسرچ بیس لکھوں گا. میں نے کبھی بھی کوئی ایک چیپٹر بھی اٹھا لیں، کوئی ایک چیپٹر میں بھی آپ کو ایشوز نہیں بیان کرتا نظر آؤں گا. میں آپ کو ریفارمز کی بات کرتا نظر آؤں گا، آئیڈیاز کی بات کرتا نظر آؤں گا، سلوشنز ہوں گے اس میں. تو جب میں نے لکھنا سٹارٹ کیا 2015 میں دوبارہ، پہلے 11 میں نے لکھنا سٹارٹ کیا اردو میں کالم لکھا کرتا تھا. 2015 میں جب میں نے دوبارہ سٹارٹ کیا، تب سے میں نے نیت یہی کر لی تھی کہ میں نے اب آئیڈیاز، ریفارم، سجیشنز اس بیس پہ، پلانس اس بیس پہ لکھنا ہے. اور میرا کوئی ایک آرٹیکل، کوئی ایک چیز ایسی اٹھا کے دیکھیں جس میں ایشوز نہیں ہوں گے، ریفارمز ہوں گی، آئیڈیاز ہوں گے اور وہ امپلیمنٹ ہوتے نظر بھی آئیں. جیسے میں آپ کو لاسٹ گورنمنٹ کی بات کریں تو جو اب زینب الرٹ بل پاس ہوا ہے، یہ میرا آرٹیکل تھا دا پریونشن آف چائلڈ ابیوز کے نام سے. تو میں نے یہ آئیڈیاز دیا، تو یہ میرے اس آئیڈیا کو اس نے شہباز شریف صاحب نے کیا کہ محفوظ بچے محفوظ پاکستان کے نام سے. تو وہ یعنی کہ گورنمنٹ ان کی تھی، آئیڈیاز میرا تھا. انہوں نے پھر میرے سے وہ مطلب ہیلپ بھی لی، میں نے ان کا لٹریچر بھی دیا. انہوں نے ایک بکلیٹ، یعنی کہ 1 سے 10 کلاس تک انہوں نے بکلیٹ تمام اسکول ایجوکیشنز میں جاری بھی کیا. اب جو ریسنٹ گورنمنٹ ہے ہماری، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اس میں پاکستان سٹیزن پورٹل کا نام سنا ہے آپ نے، وہ میرا آئیڈیا تھا. تو یہ جب میں نے لکھا، میرا ایک آرٹیکل تھا پبلک سروس ڈیلیوری کے نام سے. تو وہ آرٹیکل اور یہ پاکستان سٹیزن پورٹل کا آئیڈیا، یہ پھر انہوں نے، خان صاحب نے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا. اور یہ واحد آرٹیکل تھا جس پہ خان صاحب نے خود انٹرسٹ لے کے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا. اس کے علاوہ کافی سارے ایسے آرٹیکلز ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، مثلا واسا ریفارمز ہے، اسکول ایجوکیشن میں ای ٹرانسفر کا جو کنسیپٹ آیا ہے، جو اس طرح یہ گرین اینڈ کلین پاکستان کا کنسیپٹ تھا، یہ 2011 میں میرا آرٹیکل تھا، گرین اینڈ کلین پاکستان کے نام سے ہی پبلش ہوا ہے. تو وہ میں آپ کو دوں گا بھی. وہ والا کنسیپٹ جب 2013 میں گورنمنٹ ملی کے پی میں، تو خان صاحب نے وہی آئیڈیا وہاں پہ پٹ بھی کیا ہے، وہ گرین اینڈ کلین پاکستان کا جو میرا خواب بھی تھا، 10 بلین ٹریز والا. اور یہ 2011 میں میرا آرٹیکل تھا یہ والا، یہ امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے چیزیں، واسا ریفارمز، یعنی کہ واسا میں جتنی لاہور میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں، شیخ امتیاز صاحب جو کر رہے ہیں، وہ سارے دیکھ لیں، اٹھا کے دیکھ لیں. میرے آرٹیکلز 2017 میں لکھے ہوئے ہیں، 17-18 یہیں پہ لکھے گئے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ یوتھ انگیجمنٹ کی بات کریں تو یہ یعنی کہ 10 لاکھ نوجوانوں کو تو ہم پنجاب میں اسی ڈیوریشن میں انگیج کریں گے، یہ اسی جو 2.5 سال رہتے ہیں. اور باقی کہ جو ہے نا، یہ ٹارگٹ ہے 57 لاکھ کے قریب، یعنی کہ 57 لاکھ کے قریب نا ہم یوتھ کو انگیج کریں گے صرف پنجاب میں. اس کے آئیڈیاز، اس کی جتنی سسٹینیبل پلانز ہیں وہ اس سارے بک میں شامل ہیں. جیسے کہ ہم نے ایگریکلچر میں ان کو کیسے انگیج کرنا ہے، پھر ہم نے آئی ٹی کی فیلڈ میں کیسے انگیج کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں بک میں شامل ہیں. اور یہ زبردست ہے سر. اس سے اگلا میرا آپ سے ابھی آپ نے اپنے اس میں بتایا بھی کہ ہماری جو کمپیٹیٹیو ایگزام جو اسٹوڈنٹ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کو بھی یہ بک پڑھنی چاہیے. تو آپ اس کو تھوڑا سا جو ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے ایکسپلین کریں کہ بیوروکریسی کو اکثر ریڈ ٹیپ سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ریفارمز میں جو سب سے اہم رکاوٹ ہوتی ہے وہ یہ بیوروکریسی کو ہی، اور ہمارے آرگنائزیشنل کلچر کو چینج کرنے کا کے اندر جو obstacle ہے وہ سب سے زیادہ ہماری بیوروکریسی ہی ہے. تو یہ والی بک جو اگر ہمارے اسٹوڈنٹس کو کس طرح ایگزام کے پرسپیکٹیو سے بھی ہیلپ کرے گی، اور جو آگے بیوروکریسی میں جا رہے ہیں، جو یا جو نئے انڈکٹ ہیں، ان کو یہ بک کس طرح ان کا ایک ریفارم پرسپیکٹیو بنانے میں ہیلپ کرے گی. اچھا سوال ہے یہ بھی. ایسے ہے کہ ہمارے معاشرے میں صرف مسائل ڈسکس کیے جاتے ہیں اور مسائل ہی آگے بتائے جاتے ہیں، اور عوام کو مسائل سنا کے ہی مطمئن کیا جاتا ہے. بیوروکریسی
ٹھیک ہے، مطلب کام تو ہو رہا ہے، چل بھی رہا ہے اور ایسا چل رہا ہے. اب جو ضرورت ہے نا وہ اسی چیز کی ہے کہ ہم جو لے کے آنا چاہ رہے ہیں نا ریفارمز یا جو آئیڈیاز، وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں. یہ کوئی بتانے کو تیار نہیں ہوتا. لیٹس سپوز اگر کسی کے پاس کوئی آئیڈیا آتا بھی ہے تو وہ آئیڈیا کو اپنے آپ پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیا پتہ نہیں کتنے کا بک جائے گا. یہ اگر آپ نے سچے دل سے کسی خدمت کرنی ہے نا خطے کی، ملک کی، تو آپ یہ آئیڈیا کر دیں، پبلش کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ سارے کام تو آپ نہیں کر سکتے، یا سارے کام میں بھی نہیں کر سکتا. آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے آپ اس کو آگے ڈیلیور کر دیں. جو آپ کے پاس آئیڈیا آیا ہے آپ اس کو پبلش کر دیں. ہوگا یہ بہت سارے ایسے آئیڈیاز ہیں جو میں نے لکھے یا میرے سے پہلے بھی تھے موجود. آئیڈیاز تو موجود ہوتے ہیں پہلے بھی، اس کو ریفائن کیا، وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے ہیں. جیسے کہ یہ پلاسٹک بین جو ہوا ہے اسلام آباد میں ہو بھی گیا ہے، ہاں جی ہوا ہے. وہ مطلب آئیڈیا تھا، میں نے اس پہ کیا ہے. ایک اور سیم میرا آئیڈیا جو ابھی تک پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوا، جو سی پیک بیسڈ میں پروجیکٹ کا ایڈوائزر ہوں، وہاں پہ 17 ممالک میں یہ میرا آئیڈیا امپلیمنٹ ہو رہا ہے سوائے پاکستان کے. ابھی نہیں ہوا. وہ آئیڈیا یہ ہے کہ پلاسٹک کا جو ویسٹ ہے نا اس سے روڈ کی کنسٹرکشن کی جائے. اس سے ہوگا کہ جو ہماری ٹریڈیشنل روڈز ہیں نا ان کی لائف ہوتی ہے کوئی 15 سے 20 سال، اور اگر اس کو سیوریج کا یا پانی کا امپیکٹ پڑ جائے تو یہ اس کی لائف 2-3 ویکس میں ہاں جی خراب کر دیتی ہیں. تو یہ جو میرا آئیڈیا تھا نا پلاسٹک ویسٹ کو روڈ کی کنسٹرکشن میں استعمال کیا جائے، وہ 17 ممالک میں ہو بھی رہا. اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہے، اس کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، اور اس کو پانی کا افیکٹ بھی نہیں ہوتا. تو یہ والا جو آئیڈیا ہے وہ 17 ممالک میں کامیابی سے چل رہا ہے. ہمارے ہاں ابھی ہونا شروع تو نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ امید ہو گئی ہے. یہی جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں ابھی، یہی پہلے چیئرمین تھے یہ NHA کے. تو یہ والا آئیڈیا میں نے ان کو دیا تھا. انہوں نے یہی آئیڈیا جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ڈویژن ہے نا NHA کی، ان کو یہ پٹ کیا ہے کہ اس پہ مزید ریسرچ کرے اور اس کو امپلیمنٹ کرے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی دور میں یہ والا پاکستان میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا. تو بات آئیڈیاز کی ہو رہی ہے کہ یہ اگر ہم پٹ کر دیں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا بیوروکریٹ ضرور بیٹھا ہے کہ جو کام واقعی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ کام کرتا بھی. اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک سسٹینیبل پلان کی، تو وہ آئیڈیا کی. وہ اس بک میں شامل بھی ہیں، اور بہت سارے آئیڈیاز ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کچن گارڈننگ والا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ہو رہا ہے. جو انوائرمنٹ کے حوالے سے کافی ساری سجیشنز میں نے دی ہیں، وہ بھی کافی حد تک میں سیٹسفائی ہوں کہ ہو رہی ہیں. منسٹری آف کلائمیٹ چینج جو ہے اس پہ بڑا سیریسلی کام کر رہی ہے. سر میرا جو اگلا سوال ہے وہ آپ کسی بات سے جو ابھی آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کا آئیڈیا ہے یہ پلاسٹک کو روڈ کنسٹرکشن میں استعمال کرنے کا، اور 17 کنٹریز میں امپلیمنٹ ہو بھی رہا ہے. جی لیکن پاکستان میں لوگ ریلکٹنٹ ہیں، یا اس پالیسی میٹر جو کہ ڈسکس بھی ہو رہا ہے لیکن اس کو پریکٹیکل سٹیج میں وہ نہیں آ رہا. اس کے اوپر آپ کے کیا ویوز ہیں کہ اگر بہت سارے لوگ جو بہت سارے رائٹرز ہیں وہ یہ بھی شو کرتے ہیں کہ ہم جتنے بھی آئیڈیاز دیں وہ صرف وہ کتاب کی یا لائبریری کی زینت بن جاتے ہیں، کبھی بھی وہ پریکٹیکل سٹیج پہ نہیں آتے. پریکٹیکل سٹیج پہ ان کے مطابق بہت سارے جو ہڈن جو موٹیوز ہیں یا یہ پولیٹکس کے یا بیوروکریسی کے آپ جو بھی کہہ لیں، تو اس کے اندر وہ آ جاتی ہیں. اس کے اوپر آپ کے کیا ویوز ہیں؟ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جو آپ کی گفتگو سے جو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ریفارمز کو امپلیمنٹ کرنے کی بیس پہ، تو آپ کا باقی رائٹرز کے لیے کیا میسیج ہوگا کہ کس طرح وہ ان کو بھی اس طرف آنا چاہیے؟ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے. ایسا ہے کہ جب آپ ایک آئیڈیا دیتے ہیں اور آپ اس کو پبلش کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی کو بہتر لگتا ہے، اگر وہ آپ کو اپروچ کرتا ہے، ایک تو آپ کا یہ ہے کہ جس نے لکھا ہے نا اس کو اس پہ مکمل گرپ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں آئیڈیاز ایک جرنل سا آئیڈیا دے دیتے ہیں کہ پولیس ریفارمز ہیں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے، کس طرح کرنی ہے، یہ کوئی نہیں بتاتا. لیگل ریفارمز ہیں، جوڈیشل ریفارمز ہیں ہونی چاہیے، یہ کوئی نہیں بتاتا ابھی کیسے ہونی چاہیے، اس کے لیے کیا کیا
ایسے طریقے Steps involved ہیں. ہونے چاہیے جو آپ کو اس طرف لے کے جائیں. تو ہاں میں نے جو کرتا ہوں, لیٹ سپوز ڈرگس کے حوالے سے جو میری بک تھی, اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے مجھے اپروچ کیا کہ اس حوالے سے آپ ٹی او آرز بنا کے دیں. تو ایک تو وہ میرا کمپلیٹ جو آرٹیکل بھی تھا, ریسرچ آرٹیکل تھا, اس کے بعد وہ بک کی فارم میں بھی گیا. اس کے بعد جب میں نے مکمل ٹی او آرز خود بنا کے دیے ہیں اور وہ امپلیمنٹ بھی ہوئے, مطلب اسکولز اور یونیورسٹیز میں امپلیمنٹ ہو رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے. جب آپ ایک پالیسی یا ایک وہ پلان دیتے ہیں نا, تو آپ کو وہ ساری چیزیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں کہ وہ ایک سسٹینیبل اکنامیکلی آپ کی وہ سوسائٹی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو اس کو اس طرح کس طرح آپ ڈھال سکتے ہیں. پھر مکمل آپ کو اس پہ گرپ ہونی چاہیے. بیوروکریسی کو آپ اگر کہیں گے نا کہ ان کو کہیں کہ آپ یہ کریں, تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, نہ وہ کریں گے, کیونکہ اتنی سر درد کوئی نہیں لیتا. تو اس کے لیے یہ کہ آپ مکمل اس پہ خود ریسرچ ورک کر کے ٹی او آرز بنا کے ساری چیزیں اختیار کر کے چیزیں دیں, اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. مثلا کلائمیٹ چینج میں بہت ساری منسٹر آف کلائمیٹ چینج میں بہت سارے سجیشنز ہیں, وہ میں مکمل ان کو ریسرچ ورک کر کے دیتا ہوں, وہ ویسے ہی اس پہ امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. واسا میں ایسے ہی ہے کہ واسا میں ساری چیزیں خود بنا کے دیتا ہوں. جیسے ہی یہ اسکول ایجوکیشن میں جو ہماری اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس ہے, اس میں جو بچوں کے لیے جو ہم نے ایس او پیز بنائے ہیں اور ٹی او آرز بنا کے ہم نے سارے وہ کروائے ہیں, انہوں نے امپلیمنٹ بھی کیے ہیں ایز اٹ از. تو اگر آپ کوئی پلان یا آئیڈیاز یا ریفارمز دے رہے ہیں نا, تو اس کو مکمل ایک ریسرچ ورک جو ہے نا سسٹینیبل وہ دینا چاہیے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ باقی کنٹریز میں جو کام تھنک ٹینک کرتے ہیں, جی, وہ ایک انڈیویجول کو خود کرنا چاہیے, اگر یہاں پہ ہمارے پاس وہ فورم اویلیبل نہیں ہے. پارشلی میں آپ سے اس بات پہ ایگری بھی کر رہا ہوں. اور دوسرا کہ انڈیویجول تو نہیں ہے, لیکن مکمل ایک فورم ہوتا ہے, یا کہہ لیں کہ ٹاسک فورس ہی ہوتی ہے. جیسے یہ اینٹی ڈرگ ٹاسک فورس والا کام تھا, تو میں اکیلا نہیں تھا, اس میں ہم اور بھی لوگ تھے, سارے اپنا اپنا کام کر رہے تھے. لیکن میجر جو کنٹریبیوشن تھی نا, وہ کہہ لیں کہ میری تھی, کہ ٹی او آرز بنانا اور ان کو اس پہ پھر جواب بھی دینے ساری ٹاسک فورس کے سامنے. تو وہ آپ کو نا ایک مکمل تھنک ٹینک کے طور پہ ہی کام کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ ابھی رواج نہیں ہے پاکستان میں تھنک ٹینکس کا, شیڈو منسٹریز کا رواج نہیں ہے پاکستان میں. یہ ہونا چاہیے, مثلا ڈیولپ کنٹری میں ہے ایسا کہ آپ کی شیڈو منسٹریز ہوتی ہیں, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو کام کرتے رہتے ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز کی یہ مطلب ایک ونگز ہوتی ہیں تھنک ٹینکس ٹائپ جو کام کرتی ہیں. تو ہمارے ہاں ابھی رواج نہیں ہے, اور انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ, یعنی کہ پی ٹی آئی نے تو شروع کر دیا, ایک نئی تھنک ٹینکس بنا دی ہے, ایک ونگ ہی انہوں نے نئی بنا دی ہے جو کر رہی ہے. یہ تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کریں. اور اسی طرح منسٹریز کی شیڈو منسٹریز بھی ہوتی ہیں, جیسے یوتھ پارلیمنٹ, جیسے یوتھ سینٹ پاکستان میں ہیں, لیکن وہ اتنے افیکٹو نہیں ہیں. ہونا چاہیے, ان کو مزید بہتر کرنا چاہیے. صحیح, زبردست جی. یہ آپ کی بات سے بالکل ایگری کروں گا کہ ہماری پولیٹکس میں ہمیں ریسرچ ورک کی ضرورت ہے. جی ہے صحیح. تو آن اے کنکلوڈنگ نوٹ, میں آپ سے آپ کی تاثرات جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کے بارے میں آپ کی ہوپس کیا ہیں, خاص طور پہ اگر یہ ریفارمز امپلیمنٹ ہوتی ہیں, تو آپ پاکستان کو ان فیوچر 20 سے 30 ایئرس کے پیریڈ میں کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی میری تو بہت اچھی امیدیں ہیں, اور یعنی کہہ لیں کہ اگر کوئی آخری بندہ بچتا ہے نا پاکستان سے امید لگا کے, تو شاید میں ہی ہوں, یعنی کہ میں ہوں گا, کیونکہ مجھے تو بہت اچھی امید ہے. ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں, ہماری جو یوتھ ہے, اگر ان کو صحیح ٹریک پہ لگایا جائے اور ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ لیول پہ ان کو سپورٹ کیا جائے یوتھ کو, تو ہمارے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. ہماری سافٹ پاور بھی ہے, یوتھ جو ہے نا سافٹ پاور بھی ہے. تو ہمیں ان کو یوز کرنا چاہیے, یعنی کہ جو نوجوان ہیں ان کو ایک مکمل خود سے ٹریک بنا کے دینا چاہیے. یعنی کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ یوتھ کو کیسے انگیج کیا جائے. بہت سارے آئیڈیاز ہیں, مطلب ایک تو ایگریکلچر میں 10 لاکھ سے قریب نوجوانوں کو انگیج کرنے کا جو پلان ہے وہ اس میں شامل ہے. ایک 30 لاکھ جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ پنجاب میں بیٹھے ہیں, فری لانسرز, ان کو کیسے انگیج کیا جا سکتا ہے, اور ان کے تھرو فورن ایکسچینج کیسے بطور اسٹیٹ ہم جی وہ والا کنسیپٹ میں نے دیا ہے, کس طرح ہم کر سکتے ہیں. تو یہ مجھے تو بہت اچھی امید ہے, اور آئندہ میں آنے والے سالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ٹاپ
10 میں آ جائے گا, یعنی کہ اکنامیکلی میں اس کو بہت دیکھ رہا ہوں. باقی انشاءاللہ ضرورت ہے فردر انڈیویجول کو اپنے آپ میں ریفارمز لے کے آنے کی, پھر انڈیویجول سے پھر اسٹیٹ لیول پہ, پھر ہم ریجنل لیول پہ اپنا نام بنا لیں گے. بہت شکریہ. یہ ہماری گفتگو تھی میاں ماجد صاحب کے ساتھ, اور شکریہ سر آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. خدا حافظ.